عقل کی صفت عدل و انصاف کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور مذموم اور برے کاموں کے پاس جانے سے روکتی ہے۔ منافق اپنی بہتری کے لیے ہر ایک سے سفارش کراتے اور ہر ایک کے غم پر جھوٹے آنسو بہاتے ہیں۔ ہمہ وقت ذکر خدا میں مشغول رہنا فقراء کی نشانی ہے۔ احکام الہی کی بجا آوری میں سکون پنہاں ہے۔ جس چیز کی درستی تیری معاون و مددگار ہو اسے مت بگاڑ، اور جس دروازے کے کھولنے سے تو عاجز ہے اسے بند نہ کر۔ انسان کبھی آزاد نہیں ہوگا جب تک آخری بادشاہ کا گلا آخری پیشوا کی انتڑیوں سے نہ گھونٹ دیا جائے۔ سکھانے پڑھانے سے نالائق لائق نہیں بن سکتا، ناقص لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو، اور تعلق ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نیک کام کر کے خوش ہوتا ہے، اور جب برا کام کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہونا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہے۔ آپ کو زندگی میں یہ نکتہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رونے اور آنسو بہانے سے غم اور دکھ کم ہو جاتا ہے۔ بخیل کو بخل خرچ کرنے نہیں دیتا، یہ بہت بری بیماری ہے، اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ خوف ایک آگ ہے جو منور کر دیتی ہے، رجا نور ہے جو منور کرتا ہے، اور محبت نور اولا نور ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کو کردار برابر کر دیں۔ اے انسان، اگر تو معبود حقیقی پرستش نہیں کرنا چاہتا تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہ کرو۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہیے۔ منافق چاہے قسمیں کھا رہا ہو، کتا چاہے سو رہا ہو، ان کو چھیڑنا اور ان پر بھروسہ کرنا انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ جوش و خروش خلوص کی پیداوار ہے۔ جوش و خروش کے بغیر سچائی کو بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ روح خوش ہو جائے، ایسی عبادت نہ کرو جس سے روح اداس ہو جائے۔ جس چیز پہ آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہنسنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے کیے گناہوں اور غلطیوں پر نادم رہو، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عالم بے عمل کی مثال ایسے پتھر کی مانند ہے جو دوسروں کو تو سونا بنا دیتا ہے لیکن خود پتھر ہی رہتا ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ پہاڑی پر چڑھنے کا آغاز کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس قدر ڈھلوانی محسوس نہیں ہوتی۔ خواب کی اونچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ جو شخص عقل مندوں سے صلح و مشورہ لیتا ہے اس سے رائے اور تدبیر کا مادہ مسلوب ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ابھی پتھروں کو انسانی دل کی سختی عطا نہیں کی، اس لیے ان میں پودے اگ آتے ہیں۔ توہین کرنے والے مددگار اور سوزن رکھنے والے دوست میں ذرا بھلائی نہیں، جب تک زمانہ ساتھ دے زمانے کا ساتھ دے۔ وحشی درندے بھی کسی کو تفریح و تباہ کے لیے ہلاکت نہیں کرتے، صرف انسان ہی وہ جاندار ہے جو انسان کی تکلیف اور موت سے لطف پا سکتا ہے۔
عمر گزشتہ کا کوئی بدل نہیں اور موجودہ وقت بیش بہا دولت ہے۔ اپنی بصیرت کی روشنی میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ۔ تکلیف میں مبتلا کرنے کے لائق سب سے زیادہ خراب دو چیزیں ہیں: مہربان ناصح کی بے نصیحت، دشمنی رکھنے والے خوشامدی کی تعریف پر مغرور ہونا۔ تعلیم یافتہ عورت سے شوہر کی ترقی اور جہالت سے تنزل ہوگا۔ ایک طویل بوسہ جوانی اور محبت کا بوسہ ہے۔ تم نفرت پر نفرت سے فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ ناراض کو محبت سے، برے کو نیکی سے، شریر کو حلم سے، جھوٹے کو صداقت سے شرمندہ کرو۔ خواہش غالب ہو جانے کی اصل یہ ہے کہ ایسے بندے میں گناہ پیدا ہوگا۔ جب خواہش بڑھے گی تو دل پر تاریکی آئے گی۔ ماحول کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے، اس لیے بچوں کی تربیت اچھے ماحول میں کرو تاکہ بچے کی پرورش اچھی ہو سکے۔ ہاتھ ہاتھوں کو تھام لیتی ہیں اور آنکھیں آنکھوں میں جھانک لیتی ہیں، تب جا کر محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی عالم اپنی اچھائیاں اور خوبیاں بتائے تو پانی کا نالہ ہے، اگر خاموش ہو تو بحر بے پایاں۔ اپنے آپ کو ایسا دکھاؤ جیسے تم ہو، ایسے بنو جیسے تم اپنے تئیں دکھاتے ہو۔ کوئی تمہارے منہ پر تمہاری تعریفوں کے پل باندھے تو سمجھاؤ وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس سے دور ہی رہنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک انسانوں کے اندر امید قائم ہے، مصیبتوں اور ہلاکتوں کے پہاڑ اس کے سامنے آ جائیں تو وہ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ طفلیت علم و ہنر کے لیے موزوں ہوتی ہے اور جوانی عمل کے لیے پیری میں بجز گوشہ گزینی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک ہو سکے اعلیٰ اور نیک آدمیوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ایسے لوگ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے۔ حاملہ اونٹنی کو گھر میں لے آؤ، 5 دن کے اندر گھر میں دولت بارش کی طرح برسنے لگ جائے گی۔ جہان کے کاروبار تقدیر سے وابستہ ہیں، فائدہ یا نقصان، تقدیم اور تاخیر کی کسی کو طاقت نہیں۔ بہرحال تدبیر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے اور دور اندیشی کو کام میں لانا چاہیے۔ دنیا مکر و فریب کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے، دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے جائے۔ بے شک تم لوگوں کو سونا چاندی اکٹھا کرنے کے بجائے ادب کا سامان اکٹھا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تصورات سے قلب کی پیاس بجھتی ہے، فقر آتش سوز پیدا کرتی ہے اور طلب مطلوب تک پہنچانے کا ذریعہ واحد ہے۔ افلاس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے تمام جرائم اور گناہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تمام لوگ مساوی طور پر مغرور واقع ہوئے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اظہار غرور کے طریقے نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی نئے مذہب کی شروعات تاریخ انسانیت میں ایک نئی ذہنیت، ایک نئے روحانی اخلاقی کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے اور ان کی تکلیف اور درد برداشت کرے۔ زندگی میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کو استعمال میں لاؤ، لیکن اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس دنیا میں سب سے مہنگی اور سب سے قیمتی شے آزادی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے ہر موڑ پر اس کی پوری قیمت ادا کی ہے۔